شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کروں گی۔ خوش شکل، ہنس مکھ، مضبوط جسم، دراز قد اور ایسے تیکھے خط و خال والے کہ دیکھنے والے کی آنکھوں کو سرور حاصل ہو، آپ سے ملاقات کرنے والے کی طبیعت مانوس ہو اور اسے دلی سکون میسر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ خوشحال، منکسر المزاج اور بہت ہی شرمیلے تھے، لیکن جب کوئی آفتاب آن پڑتی یا کوئی مشکل وقت آ جاتا پھر آپ شیر کی مانند چاقو چوبند ہو جاتے۔ علاوہ ازیں آپ جلال و جمال، طبیعت کی تیزی اور اثر و نفوذ میں چمکدار تلوار کی مانند تھے۔ آپ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امین، حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح الفہری القرشی، جن کی کنیت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ سے گفتگو کریں تو قطعاً جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ ان سے کوئی بات کریں تو آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ میری نظر میں وہ 3 عظیم شخصیات یہ ہیں: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی۔ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے روز ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کلمہ حق پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ عظیم شخصیات وہ پہلی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا محل تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ میں شروع سے آخر تک مسلمانوں کو پیش آنے والے تلخ حالات میں زندگی بسر کی۔ ایسی شدید تکالیف اور رنج و الم میں ان کا ساتھ دیا کہ جن شدید تکلیف کا روئے زمین پر بسنے والے کسی بھی دین کے پیروکاروں کو کبھی سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ آپ اس دور ابتلا میں ثابت قدم رہے اور ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل سے سچا مانا۔ لیکن میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی آزمائش اس قدر نازک تھی کہ انسانی تخیل میں بھی نہ آ سکے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمن میں بھگدڑ مچ گئی۔ آپ میدان جنگ میں اس قدر بپھرے ہوئے چکر لگا رہے تھے کہ جیسے موت کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ آپ کا یہ انداز دیکھ کر قریش کے شہ سوار گھبرا گئے۔ جو ہی آپ ان کے سامنے آتے تو وہ خوفزدہ ہو کر ایک طرف ہو جاتے، لیکن ان میں ایک شخص ایسا تھا جو آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن آپ اس سے پہلوتئی اختیار کر جاتے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے اجتناب کرتے۔ وہ شخص بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بار بار سامنے آتا رہا، لیکن آپ نے بھی اس سے پہلوتئی اختیار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔
بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حسابدانوں کے حساب سے بھی ماورا تھی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیات نازل کر دیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔